اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واز بالاحترام ماؤں اور بہنوں، آپ جمعہ پڑھیں، موبائل کو چھوڑیں اور جمعہ دھیان سے سنیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دہن دلات عداد رید ذرات نلو زیادہ ہانی دے قطرات نلو زیادہ درختان دے پتیاں نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، جو اہتمام نال جمعہ پڑھن واسطے آندہ ہے نا، اللہ انہوں ایک سال دی تہجد دا ثواب عطا کر دیں دیں۔ تہجد بندے کڑے 5 نمازاں نہیں پوریاں پڑھ دے، تہجد کڑا پڑھ دے، مگر جمعہ اہتمام نال پڑھن والے واسطے اتنا اجر عظیم ہے۔ اچھا لباس پہن کے، سونا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، بغلاں دے بال اتار کے، زیر ناب بال اتار کے، سر دی حجامت کرا کے، کپڑے استری کر کے، جڑا 8 دن سوٹ نہیں پایا کہنا کہ جمعے واسطے رکھیا جے میں جمعہ پڑھنے جانا ہے، صاف دا تیلا بھی نہیں توڑ دا۔ اسی تے ہتھاں موبائل لے کے بیٹھے ہونے نا جمعے چ بھی، صاف دا تیلا بھی نہیں توڑ دا، دھیان بھی پاسے نہیں کردا تے خطیب وال دھیان کر کے خطبہ جمعہ سندا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ انہوں 1 سال دے نفلی روزیاں دا بھی ثواب عطا کر دیندا۔ اے جڑا دکاناں تے ورکشاپاں لے کپڑے پا کے جمعہ پڑھنا آ جاندے جے نا، اے تسی حضور دے فرمان دی بھی توہین کر دے جے۔ کدی یہ ورکشاپ والے کپڑے پا کے سوریاں تے جاویں، ساس نے آکھنا میرا نک لوا دیتا۔ ایک ورکشاپ والے کپڑے پا کے کدی ڈی آئی جی دے دفتر جائیں، سگیاں والا پول اتر کے پرا ڈی آئی جی دا دفتر ہے لاہور چ، تے جاویں یہ ورکشاپ والے کپڑے پا کے تو نہ کہنا صاحب ہونی بزی نے تے تو پھر آویں، تے اگلے دن نویں کپڑے پا کے جائیں تو نہ کہنا کوئی بندہ کام دا لگدا ہے۔ نبی پاک دے یار ایک نے بھیڑاں والے کپڑے اونٹاں دے واڑے والے کپڑے پا کے بڑھی کو بہ جانا، وہ بڑھی نبی پاک کو کھلا لین واسطے آ گئی، سونیا اے وہ گندے مندے کپڑے پا کے تے میرے کول بہندا تو انہاں کپڑیاں نال بھیڑاں چاردا رہندا ہے تے مینوں اس کو طلاق چاہیے۔ تے مصطفیٰ نے انہوں کہا کہ کام والے کپڑے لہدا رکھ، گھر والے لہدا رکھ، چلیا تیری بیگم گندے کپڑے پسند نہیں کر دی تو وہ تے ساری کائنات تو خوبصورت ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک آدھی وڈیائی، اس سونے دا عاشق ہو جاؤ وہ جسے شکل بنائی، جنہیں سون سارا بنایا او دے نال لین سیدھی کر۔ اللہ دا اللہ جمیل و یحب الجمال، میں بھی خوبصورت ہوں، میں خوبصورتی سے پیار کرتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں وہی گندی چادریں لے کر، وہی پرانے سویٹر پہن کے، وہی پرانے سوٹ پہن کے ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ یہ جمعہ مسلمانوں کی تیسری عید ہے، سید الایام دن ہے، تمام سرداروں کا سردار دن ہے۔ اچھا بھائی، بندے نے سونے کپڑے پائے ہونا، اس کو ڈیلو ڈیم میں
سونے کپڑے پائے ہون. یہ ساتھی سارے نا تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں نا, کافی چھوٹی مسجد ہے, تھوڑا سا میرے کہنے پہ اور آگے ہو جائیں آپ. اللہ کا گھر اللہ بڑا کر دے گا, آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں, ساتھیوں کو جگہ مل جائے, آگے جگہ کافی ہے, آپ تھوڑا سا آپ ہو جائیں تھوڑا سا آگے, آپ بزرگوں تھوڑا سا آگے ہو جائیں, جگہ آپ کو میں لے کر دوں گا صاحب میں انشاءاللہ. جلدی کریں جلدی, اور تھوڑے ساتھی آگے آ جائیں. جتنے بیٹھے جائیں نا اپنا ذہن بنا لو کہ میں بے نیاز دے دربار چ چلا ہے. جتنے بندے نے سونے کپڑے پائے ہو نا, چادر چودر نویں موڑے تے رکھی ہوئے, 10 بندے پوچھتے ہیں خیر ہے, بولو بھی کتے وانڈے چلا ہے, کوئی مارتے چلا ہے. وہاں دا یار مینوں آج کام ہے رشتہ داراں دا ویاہ میں اوتھے چلا. یہ دا مطلب ہے جدو تو اپنیاں کول جائیں, افسراں کول جائیں تے وکھرے کپڑے پا کے جانا, لوکی پوچھتے ہیں کتھے چلا ہے. جدو جمعے والے دن مسجد وال آویں تے لوکی ویکھ کے آکھن اج مومن جمعہ پڑھن چلا ہے. اللہ نے کہنا ایمان والے تہاڈے جمعہ فرض ہے. تے کنے ایمان والے بیٹھے نے, میں دیکھے ہے جنہیں یاراں کول جانا. اج انشاءاللہ جڑا میں جمعے چ ابتدا چ مسئلہ سمجھاتا ہے نا, اگلے جمعے تسی ویکھنا میں تے اگلے جمعے ایتھے نہیں آنا, میں تے مہینے بعد ہی آنا ہے نا. مگر اگلا جمعے چ مولوی صاحب تانوں ویکھن گے کہ بندے سجے پجے آئے نے, داڑھی نو کنگھی کیتی ہے, مانگ سجایا ہے, سرما پایا ہے, خوشبو لائی ہے, اور مولوی پوچھے گا کہ یار اج کتے کوئی راج برات تے نہیں آئی جڑی ادھر جمعہ پڑھن واڑ آئی ہے. مولوی کہے گا انشاءاللہ اگلا جڑا میں جمعہ میں تے نہیں آنا, میں تے مہینے بعد ہی آنا کرنا, ہر مہینے دا دوسرا جمعہ ہے. مگر جنہیں تسی آئے جے نا, تہاڈا میں اج ذہن بنا دینا ہے کہ جدو سب تو وڈے دے دربار چاہیے. مینوں مثال دعوت آئے جی تانوں وزیر اعظم نہ ملاونا ہے, تے میں ساریاں تو سونے کپڑے پا کے اسلام آباد جاؤں, بھائی میں وڈے حکمران نو ملن چلا ہے. تے جیڑا دربار اج جمعہ پڑھن آیا نا, انہیں افسراں نو تے بادشاہاں نو بادشاہیاں دتیاں نے. وہ تے سب تو وڈا بادشاہ. اللہ حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, غریب نواز ہے, لاجپال ہے, دستگیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, مختار کل ہے, ساری کائنات دے خزانیاں دا شہنشاہ مالک ہے, جڑا ساری کائنات دی حکومت چلان والا ہے. تو اج او دے دربار چ بیٹھا ہویا ہے. میں دعا کرنا جنہیں آئے جے انہاں نو میں تھوڑا جہا ایک نسخہ دس دینا ہے. جنہ بندہ وڈے دے دربار چاہتا ہے نا, اونا عاجز ہو جاندہ ہے. میں پرسوں ڈی آئی جی دے دفتر چے سان تے بندے ایک نو کھانگ آئی تے باہر کھانگن گیا. میں نے پوچھا تو باہر کیوں گیا؟ یار میں نو کھانگ آئی سی, میں باہر کھانگ آیا ہے. میں نمازیاں نو کہن لگا ہے اپنا ضمیر جھنجھوڑو اس جملے پہ. ایک ڈی آئی جی کے دفتر میں کھانسی بھی آئے تو باہر جا کر انسان کرتا ہے کہ بڑا افسر بیٹھا ہے. ہم مسجدوں میں جوٹیاں بنا کر باتیں کرتے رہتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھ کر چگلیاں کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے لڑائی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہاں رینجر کا نبی ناکہ ہو, یہ بابو صابو پہ پولیس کا ناکہ ہے. وہ کہتے ہیں ہینڈز اپ, بندہ ہاتھ کھڑے کر دیتا گاڑی سے اتر کر. 40-50 لاکھ کی گاڑی ہو, لینڈ کروزر, وی اے, ٹی ایکس, ٹی زیڈ, فارچونر, بی ایم ڈبلیو, فورنگ, اوڈی, الٹس, کلٹس ہو, ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کروڑوں کا مالک. وہ ساری تلاشی لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور اونچے کرو, اور اونچے کر لیتا ہاتھ. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جھک بھی جاتا ہے کہ ہاتھ کھڑے ہو گئے, کہنا جی میرے ہتھیار جناب اللہ سارے ڈگ پے نے, تلاشی لے لو. تے جڑے 5 ٹائم اللہ دے دربار چاہ کے کہندے نے اللہ اکبر, میرے ہن ہاتھ کھڑے ہی تو پھر نماز تو بعد لڑن دے ہندے کی تیرے ہاتھ کھڑے نے. تو تے کیا سی کہ میں ساریاں انا ہی ختم کرتیاں, چودھری نک میں مسجد چ رکھن لگا زمین تے ہن میرے چازی آزی ہے, سارا کچھ تیرا, غرور تیرا, تکبر تیرا ہے, شان تیرا, وڈیائی تیری ہے, اونچائی تیری ہے, ساریاں شاناں تیریاں ہیں. میں تیرا عاجز بندہ بن گیا ہے. تو سلام پھر کے پھر منہ تے ہاتھ پھیرنا, تو تے باہر آ میں تیرا نبڑنا. پھر کیا تیری نماز ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. کتنے نمازی ہیں جو اس طرح کے بن کے مسجد میں آتے ہیں کہ جدو مسجد چ وڑ جانا ہے, اے تے ساڑھے نال دا گوانڈی ملک ہے, وہ تو ایک جہاز چ بہ کے آیا پاکستان نو مارن, وہ پھڑیا گیا, انہیں ہاتھ کھڑے کرتے,
साडे जहाज ने चाह पिया के जहाज का पैलट छड़ दिता। बोलो छड़िया सी ना, की वजह से उन्हें हाथ ही खड़े किते ही ना, उन्हें कहे मेरे हाथ खड़े। इसका मतलब है बंदा बंदे अगे हाथ खड़े कर दे, बंदा मेहरबान हो जाता है। जिहड़ा दिहाड़ी च 5 बार अल्लाह अगे हाथ खड़े करे, रब मेहरबान नहीं होएगा। सिर्फ तुसी करदे नहीं। की वजह है? मसीह ते तुहाडे नाल कोई चुगली करन लगे, तुसीं कहो ना सब तो वड्डे दे दरबार च बैठा है, पर इत्थे 2 नमाजी चुगली कर रहे होंदे ने ते एक बंदे दी कर रहे होंदे ने, वो अचानक मस्जिद च दाखिल हुंदा है। हुण इन्हें की कहा, जिन्हें कहा अल्लाह अकबर तू सब तो वड्डा है, तेरा ही मैनू डर है। हुण इन्हें उन्होंने वेख के पता की कीता है, चुप कर आ गया। हुण जिहदे घर च बैठा वहदा डर नहीं, तो जिहड़ा आया वहदा डर रखी फिरदा है। स्वाद ते तासी ना जिहदे घर च बैठा आंदा भी मेरा अल्लाह मैनू वेख रहा। कितने बंदे वादा करते हो जरा हाथ खड़े करके कि असी अल्लाह अकबर दा ते हाथ खड़े करन दा अज माना समझ लिया, तो असी इंज दे बन के विखावांगे इंशाअल्लाह। चुको हजरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गल ते बन गई है ना। ये जुमे का मुझे तो मकसद पूरा हो गया आने का। मैंने एक चंद मिनटों में ये बात समझा दी है कि हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हमारा ये नज़रिया होना चाहिए कि अल्लाह अकबर जो कहता है तो हुण साडी कात ही कोई नहीं, साडी सीयत ही कोई नहीं गई। क्योंकि जो असी कहता है आ चौधरी नक तेरे अगे हुण मैं चकाता ही। मियाँ साहब फरमांदे ने उच्चा नाम रखाया जिसने चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के लंग मुहम्मद ते एवें नहीं कोई अड़िया। आ ट्रक नगाने हो ना हाजी अब्दुल रशीद की फैक्ट्री तक, उत्ते एक बंदा बोना पैंदा बाला दे के, बाला भी लकड़ का होंदा कि करंट ना लगे, वो बंदा तारां चुकदा जांदा, ट्रक लंघदा जांदा है। आ साडे वर्गे दी गड्डी लंघे ना, उन्होंने तारां नहीं चुकनियां पैंदियां, नीवीं जू असीं लगे जाने। नीवा बंदा जिथे भी होए उन्होंने अल्लाह कदी भी जलील नहीं करता। जेड़ा थोड़ा जिहा फिर महल्ले च सिर चुकदा है ना, तो फिर भैड़ी मौत जो मरदा है तो महल्ला आंदा या अल्लाह शुक्र जान छुट्टी। बोलो हो रहा कि नहीं अंजन? ये आज कितने मुसलमान ये छोड़े मोबाइल और गुफ्तगू सुने जुमे में। अर्ज करना चाह रहे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़वा लियो, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़वा लियो। अजीज़ा ने मन जिंदा दिलाने लाहौर शहर दे बासियों और मैं नबी सगियां रोड दे उत्ते तेरे सामने इस पारक मुगल दे अंदर आया ही। मैं चाहना कमली वाले दा तेनू दुनिया च सच्चा गुलाम बनावां और हजूर दी चौकीदारी सिखावां और अल्लाह दा डर तेरे दिल विच आ जावे। सहाबा जैसा ईमान बन जे। अल्लाह वाले दा ईमान किस तरह दा हुंदा है? अजीज़ां ने मन जिदे दिल च अल्लाह वड्डा होवे ओदे अगे कोई वड्डा नहीं हुंदा। हज़रत उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है। हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आन के कहंदे ने उमर अल्लाह ने तेनू हुक्मरान बना दिता है, हुण अल्लाह तो डर के फैसले करी। तुहाडे विचों किन्ने नमाजी ने जिन्हें कदी महल्ले दे एसएचओ नूं जाके तबलीग कीती होवे कि अल्लाह तो डर के फैसले करी। बंदा एसएचओ दे कमरे च जान तो डरदा है, उन्होंने आवाज करना तो दूर की गल है। पर हजरत उमर हुक्मरान सईद बिन आमर नबी दा गुलाम है, सहाबी रसूल है। आन के कहंदे ने उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी, अल्लाह ने तेनू हाकम बना दिता है। ते जे तेरे मेरे वर्गा हाकम हुंदा आंदा इहदा नाम किसे FIR च पा दो, किसे केस च पा दो, इनू फसा दो, इनू किसे जमीन दे खाते च फसा दो, इनू किसे टैक्स दे खाते च फसा दो। हजरत उमर दियां अखां डुल पईयां, कहंदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला। अल्लाह पाक दा कुरान की कहंदा पिया है, मैं सदके जावां कुरान कहंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हजरत उमर दियां अखां डुल पईयां, कहंदे ने सईद बिन आमर मेरे कोल आना
चाह पानी पियाया। कहते ने पता नहीं उमर मेरे ते इन्ना मेहरबान क्यों हो गया है। 2 नफल पड़े सैड ते जाके, अल्लाह मेरे को बंदा काम दा पे ही दिता ही, जेड़ा मेरे नू आन के कह रहा है कि अल्लाह तो डर के फैसला करना है, वो खुद तेरे तो किन्ना डरने वाला होएगा। आंदे ने सईद बिन आमर तेनू फलाने लाख बेटा ये लाइट ना जलाए मोबाइल की, जे मैं अर्ज करना चाह रहा सईद बिन आमर कहते ने तेनू फलाने इलाके का गवर्नर बना दिता है। हजरत सईद बिन आमर कहते हजरत मैनू केड़ा फा पा दिता जे, मैनू असमैश च पाता है। कहते ने तेरे वर्गे बंदे अगर गवर्नर नहीं बन गए हुकूमत किवें चलेगी। सुनो जरा ध्यान नाल, हजरत उमर दी हुकूमत है, 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है। आओ अजीज़ान ने मन अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वालों कहंदे ने सईद बिन आमर फलाने इलाके दा गवर्नर बना दिता है। सईद बिन आमर गवर्नरी साम लई एक दिन आया, छापा पै गया गवर्नर नू। हजरत फरूक आजम खुली कचहरी लगा दी। कहंदे ने इस इलाके वालों आओ अपने गवर्नर के खिलाफ शिकायत लैके आओ, तानू कोई मसला होवे ते मैनू दसो। एक बंदा खड़ा हो गया, कहते जी सानू बड़ियां शिकायत ने दे तो, ये साडा गवर्नर रोज़ दफ्तर च लेट आउंदा वे, ये सरकारी दफ्तर च असी पहलों आउने आ, ये लेट आंदा हुक्मरान है, लेट आंदा है। अज साडे किन्ने मुसलमान भरा ने जिहड़े सरकारी नौकरी रिश्वत दे के लगदे ने कि मर्जी नाल जावांगे मर्जी नाल आवांगे, जदों मर्जी छुट्टी करांगे जदों मर्जी चले जावांगे, घोस्ट मुलाजम बन जावांगे होस्ट मुलाजम बन जावांगे। की ये कि काम ते जाइए भी ना जाइए, घर बैठिया तनहा लभेगी, अद्धी इंचार्ज नूं खुआवांगे अद्धी आप खा जावांगे, घर बैठिया ही काम चलता रहेगा। अल्लाह मेरी तौबा, ये कैसा दुनिया का निज़ाम बन गया है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा मोमन है, ये कैसा आशिक़े रसूल है। ये है नबियों के सरदार के गुलाम जिन्होंने इस्लाम का परचम लाखों मुरब्बा मील पे लहराया। 7 लाख मुरब्बा मील थे हजरत अबू बकर सदीक की हुकूमत है, और 22 लाख मुरब्बा मील तक मेरे वीरा 15 लाख मुरब्बा मील इजाफा किया हजरत उमर ने। क्यों किया जरा सुनिया जे, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। हजरत सईद बिन आमर नूं कहंदे ने गवर्नर साहब जवाब दवो, जे साडे मुल्क दा गवर्नर हुंदा आंदा मैनू तारीख दी जाए, मैनू वकील करन दा मौका दिता जाए, मैनू कोई ताप पेच लड़ाउण दा मौका दिता जाए, मैनू कोई कुंडी लड़ाउण दा मौका दिता जाए। पर सुनिए जरा ध्यान नाल, हजरत सईद बिन आमर कहंदे ने जनाब मैं जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। सामने खड़ा शिकायत लाने वाला नजरां झुकियां ने। सईद बिन आमर कहंदे ने जनाब मेरे घर च कोई मुलाजम नहीं, मैं आटा गुनना है, मेरी बीवी बच्चे खड़ाउंदी है, फिर मेरी बीवी रोटी पकाउंदी ते मैं बच्चे खड़ाउना है, इन्नी देर च मैं लेट हो जाना है। हजरत उमर दियां अखां डुलन लग पईयां। कहंदे ने ओ सईद बिन आमर तू मुलाजम रख लेना सी। कहंदे जी इक्को ही गल ने, मैनू मुलाजम नहीं रखन दिता अपने घर च कि जेड़ा काम तू अपने हथ नाल कर सकदा सा तू राया दे गले ते मुलाजम रख के बोझ क्यों बनिया। मैनू डर आंदा सी किते अल्लाह के हमत नू पुछ ना लवे। सहाबा दे नाम ते मुल्क में कत्ल गारत करना बड़ा जायज़ आसान है, सहाबा के नारे मारना बड़ा आसान है। सहाबा सहाबा सारा जग करता है, अपने अपने रंग विच करता है, मगर जो सहाबा कर दे कोई कोई करता है। वेख सईद बिन आमर कहंदे ने मैं गवर्नर जरूर हाँ पर मैं अपने हाथ नाल काम करना है। जनाब मैनू डर आंदा है किते अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना लवे कि दुनिया च मुलाजम क्यों रखिया सी कि अपने हाथ नाल काम कर सकदा सा, नजायज़ क्यों रखिया सी खजाने ते बोझ। मैं उधर गवर्नर हाउस बैठा सा, गवर्नर कोल गवर्नर हाउस च लाहौर च पंजाब दे गवर्नर हाउस च सैकड़ों मुलाजम ने। कोई गवर्नर दियां चावां पकाउण वाला है, कोई गवर्नर दे बच्चियां नूं स्कूल छड्डण वाला है, कोई गवर्नर दे बिस्तरे विछाउण वाला है, कोई गवर्नर दी कार दा गेट खोलने वाला है। हाय दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी करके चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों ने कहा
مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیرے میرے وزیر اعظم دے دروازے کھلن واسطے ملازم, وہ دیاں شیروانیاں سین واسطے ملازم, وہ دیاں جتیاں پالش کرن واسطے ملازم, وہ دے بچیاں نو سکول چھڈن جان واسطے ملازم. ہائے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی نہیں, وہ دے بچے لندن چو آن انہوں سرکاری گڑیاں ایئرپورٹ تو لین جاون, بولٹ پروف گڑیاں چھڑن واسطے جاون. نواز شریف دے بچے کوئی ملک دے وچ عہدے دار بھی نہیں, سرکاری گڑیاں لین جاون, سرکاری گڑیاں چھڑناون. بتلاؤ بتلاؤ لندن میں یہ سڑکوں میں کیلے پھرتے ہیں, یہ پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ اپنے خاندان پہ لگانے والے مالک کیا یہ لنگڑے ہیں, کیا یہ فقیر ہیں, کیا یہ لولے ہیں, کیا یہ یتیم ہیں, کیا یہ مسکین ہیں. اللہ اگر یہ غریبوں یتیموں کا پیسہ اپنے پہ لگانا اپنا حق سمجھتے ہیں, اپنے بچوں پہ لگانا حق سمجھتے, اللہ ان کو یتیم کر دے, اللہ ان کو فقیر کر دے. راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی, جدو تو بادشاہ تو فقیر کر سکتا ہے, جدو انہاں لوگانوں قوم دے مال تے صرف کھانا آندا ہے, پھر انہوں یتیم بنا دے, مسکین بنا دے, فقیر بنا دے, پھر انہاں تے خزانے دا پیسہ لگے. سانو کوئی شکوہ نہیں. آج کا جمعہ میں تمہیں جھنجھوڑ کے جاؤں گا کہ ناصر مدنی آیا سی ساڑی مسجد اندر, دس گیا کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, خدا کا خوف کیا ہے, اصل اسلام کیسے پھیلا تھا, اصل اسلام کیسے میرے تک پہنچا تھا, اسلام کو بڑھوتری کیسے ملی تھی, اسلام کی حکومت کیسے پھیلی تھی. اللہ کی قسم ہے وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. سید بن عمر کہندے میں نوکر نہیں رکھیا, میں آٹا اپنے ہاتھ نال گننا ہے. کوئی گورنر وہاں پاکستان دا جڑا آٹا اپنے ہاتھ نال گندا ہوئے. کروڑوں کے بجٹ ہیں گورنر ہاؤس کے, اور گورنر کا کام کیا ہے, صرف پاکستان میں صرف بچوں کو سندے دینا, ایک تھیلا سا پہن کر, ایک ٹوپی سی سر پہ رکھ کر, بس یونیورسٹیوں کا چانسلر بن کر سندے دینا, یا پھر جناب کسی کی ایڈوائس پہ کوئی سین کر کے استعفیٰ قبول کر لینا. یہ کیسا ڈھونگ رچایا, انگریز کا بنایا ہوا ڈھونگ. ہم نے کیسا پاکستان جناب اللہ چلایا ہوا ہے, سنیے ذرا دھیان سے. سید بن عمر کہندے نے جناب مینوں کوئی شکوہ نہیں کہ میں نوکر کیوں نہیں رکھیا. آندے نے حضرت عمر اچھا دوسری گل کرنا ذرا دھیان نہ, کی شکایت ہے؟ کہندے 15 دنوں بعد چھٹی بھی کر لیندا ساڈا گورنر. کہندے ہاں بھی سید تو چھٹی کیوں کرنا, تیری رایا پریشان ہوندی. کہندے حضرت میرے کول ایک ہی سوٹ ہے, میں صبح نو دھو دینا ہے, شامہ تک سکدا سکدا بیگم دی چادر میں لک نال بننی ہوندی ہے, سوٹ شامہ نو سکدا وے, تے میں اس سے وجہ تو ایک چھٹی کر لینا میں. حضرت عمر سیڈ تے جا کے 2 نفل نیت لے, سجدے چ رو رو کے مسلح پہ ہوں دیتا, مالک آج مجھے پتہ چلا ہے عمر کو تو نے فتح کیوں دی ہوئی ہے. میرے گورنر تو اس سے ڈرنے والے نفل پڑے تو سامنے آئے, کہنے لگے سعید بول, تم نے ایک سوٹ اور سلا لینا تھا. کہندے جی ایک کوئی ڈر آندہ سی کتے کوئی رایا چوٹ کے قیامت میں نہ کہہ دے اللہ میرے کل ایک سوٹ نہیں سی, میں برہنہ سا, میرے گورنر کو 2 سوٹ سی, اس سے وجہ تو میں ایک ہی سوٹ رکھے ہے کتے قیامت نو میرے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو جائے. کتنی عزتیں 10 لاکھ شہداء نے قربانی دی. فیصلہ آباد میں مجھے ایک اماں ملی, سنیے ایک اماں ملی اور کہنے لگی بیٹا آپ کون سی تقریر کر رہے ہیں, میری تو دل کے زخم چھیڑ دیے. کہتی میری جوان سہیلیاں نے کھوئیں چھالا مار دیتی, کھو تر کے اوپر آ گیا. آپ ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں,
او چونے گج حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے اوے گلا سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں دن تے اکڑے سوکھڑے لنگ جاندے انسان دے ہر اپنے آندے حکمرانوں دے دتے دکھ انسان نو ہمیشہ یاد رہے اس ملک میں کیا ہوا ذرا سنیے دھیان سے سعید بن عامر کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کرتا ہے اور یہ گورنر کس کا ہے جس نے اپنا کرتا بنایا تو بیٹے کی چادر سے بنایا ہے پوچھ کون رہا ہے جس نے اپنا کرتا بنایا تو بیٹے کی چادر سے بنایا ہے اور اس کو بھی پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ یہ ہمارا تو کرتا نہیں بنا اور یہ حکمران کا کرتا کدھر سے بن گیا تو اس نے بولا یہ جواب میں نہیں دوں گا یہ میرے بیٹے سے لے لو انہیں مجھے کہا تھا بابا یہ چادر میری آپ لے لے آپ کا پورا سوٹ بن جائے ارے سنیں ہمارے غریب کا ایک پرچہ ہو جائے تو پولیس دیواریں پھلانگ کر لے جاتی ہے گھر سے فوراً مگر ان حکمرانوں کے پرچے ہوں ان وزیروں مشیروں کے پرچے ہوں ان تگڑی اپوزیشن عمران خان کے پرچے ہوں نہ کوئی دیوار پھلانگ سکتا ہے نہ کوئی گھر میں جا سکتا ہے نہ کوئی بہو کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ کوئی بہن کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ کوئی بھائی کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ دروازے کو ہاتھ لگا سکتا ہے بتلاؤ جس ملک کی سرزمین پہ امیروں کے لیے قانون اور ہے غریبوں کے لیے قانون اور ہے میرے لیے قانون اور ہے آپ کے لیے قانون اور ہے ہم مولویوں کے پرچے ہوں سپیکر کے تو ہمیں فوراً پولیس لے جاتی ہے اس کو پکڑنا ہے اس کو ڈالے میں بٹھانا ہے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے بتلاؤ میں پورے پاکستان کے جج صاحبان سے پاکستان کی پولیس سے یہ سوال کرتا ہوں تمہارا کام امپلیمنٹ کرانا ہے جج کا کم ججمنٹ کرنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان آئین بنانے والوں سے ہمارے مولویوں کا ایک پرچہ ہو ہم عدالت میں جائیں ہم جیل میں جائیں ملک کا قانون مانیں پاکستان کے آئین کو آئین مانیں اسلام کی رٹ کو رٹ مانیں ملک کی رٹ کو رٹ مانیں ہم پھر بھی انتہا پسند اور تم سارے پاکستان کے قانون قدموں کے نیچے رکھو اور تم پاکستان کے خیر خواہ ہو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے بتلاؤ اتنے بیٹھے ہیں کبھی ججوں نے بھی کسی سے پوچھ کے فیصلے کیے تھے جج نہیں پوچھتا جج کی قلم بولتی ہے جج نہیں کسی سے مشورہ لیتا جج کا قانون بولتا ہے اس کا فیصلہ بولتا ہے آج کتنے بیٹھے ہیں ذرا میرے سامنے اپنے ایمان سے سامنے جواب دیں جو میں نے جمعہ آج پڑھا رہا ہوں آپ اپنے دل میں لے کر جائیں یہ بات کہ کوئی تو حق بات کہنے والا اس دنیا میں ہے نا اور یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ہم شاہ اسماعیل شہید کے روحانی فرزند ہیں ہم سنیے دھیان سے حافظ صاحب کے روحانی فرزند ہیں پروفیسر ساجد میر کے روحانی فرزند ہیں ہم اپنے وہ بڑوں کی لاج رکھتے ہوئے سید داؤد غزنوی سید اسماعیل شاہ بخاری اور ہم اپنے بڑے سید نذیر حسین دہلوی اور ہم اپنے بڑے سید شاہ بدی الدین راشدی آف سندھ ان بڑوں کا علم بلند کر کے ہم گلی میں کھڑے ہیں بازار میں کھڑے ہیں چوک میں کھڑے ہیں اور ناصر مدنی ہر پلیٹ فارم پہ یہ لوگوں کو شیشہ دکھاتا ہے کہ قیامت کو کہیں کہہ نہ دینا کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا ہم تو کہتے رہیں گے مجھے بڑے بڑے فون تھریڈ کے آتے ہیں ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے میں نے ان کو یہ بات کہی ہے جو رات قبر میں ہیں وہ میری باہر نہیں ہو سکتی اور میں نے اس دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے میں 10 سال بعد بھی دیکھوں تو سگیاں روڈ ہی رہنا ہے مینار پاکستان ہی رہنا ہے بادشاہی مسجد ہی رہنی ہے سائی قلعہ ہی رہنا ہے لاہور نے لاہور ہی رہنا ہے شیخو پورہ نے شیخو پورہ ہی رہنا ہے وہی ناک وہی آنکھ وہی کان وہی جسم وہی کپڑے وہی درزی وہی فوٹر سٹیڈیم وہی لبرٹی وہی پیس وہی شاپنگ سینٹر وہی کافی وہی چائے وہی
وہی آٹا وہی پیس وہی انڈا وہی ڈبل روٹی. ہم نے نئی چیز کس دن دیکھی ہے؟ کس دن دیکھتے ہیں نئی چیز؟ وہی پرانی چیزیں. ہر سردی میں ہم جیکٹ پہن لیتے ہیں, ہر سردی میں چادر لے لیتے ہیں, ہر سردی میں اون والی ٹوپی لے لیتے ہیں. بتاؤ چینجنگ کیا آتی ہے؟ تو پھر اس دنیا سے پیار کیوں کرنا ہے؟ پیار کرے تمہارے جیسے ٹھگ جنہوں نے ٹاکے مار کے لوگوں کا خون چوس کے مال جمع کیا ہے, اور تم کہتے ہیں ہم عیش و عشرت میں رہیں. اللہ نے تمہارے لیے یہ جنت بنائی ہے, ہمارے لیے نہیں. میرے نبی نے کہا دنیا سجن المومن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. یہ آئی جی جیل خانہ جہاں صاحب بہت ماندار افسر ہیں, ملک مبشر خان صاحب, وہ جیلوں کے لیے کام کر رہے ہیں, قیدیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں کبھی جیل کا وزٹ کریں, قیدی کو سونے کے محل میں بھی رکھ دو, سہولتیں بھی دو, مگر وہ کہتا مجھے آزادی چاہیے. جب انگریز کی بنائی جیل میں تجھے جتنی مرضی سہولتیں ملے تو کہتا آزادی چاہیے. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا جیل خانہ ہے, یہ قید خانہ ہے, پھر ہمیں اچھی کیسے لگ سکتی ہے؟ قل متاع دنیا قلیل, یہ تھوڑی سی چیز کا نام. جتنا جمعہ پڑھنے والے لوگ آئے ہیں اللہ کے لیے اپنے دلوں میں آج کا جمعہ لے کر جائیں, اپنے سینے میں اس کو لے کر جائیں, اپنے دماغ میں لے کر جائیں, اس کو رول ماڈل بنائیں. کوئی جمعہ پڑھانے آیا اور وہ ہمارا ضمیر جگا رہا تھا, ہماری سوئی ہوئی ضمیر کی وہ جو کھڑکیاں ہیں اس کو ہلا رہا تھا کہ خدا کے لیے اس زنگ سے نکلیں, آؤ نور والے پردے سے آئیں, اللہ کی روحانیت والے پردے میں آئیں, اللہ کی پہچان والے پردے میں آئیں. سعید بن عامر کہندے نے تیسری شکایت کی ہے جی, کہندے جی تیجی شکایت ساڑھے گورنر نال, بیٹا چھوڑیں ٹیک چھوڑ کر سیدھا کر جمعہ پڑھیں. ایسے جمعہ نہیں ہوتا, اگر ٹیک لگا کر بیٹھا ہو انسان کی آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سیدھے ہو کر بیٹھے, لفظ بڑا قیمتی تھا. اب کیسی سوچوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو, چھوٹی عمر ہے تیری, تم کہاں ڈوبے ہوئے ہو, یہاں تو ساری دنیا ڈوبی ہوئی ہے. سنیے ذرا دھیان سے, کہندے تیجی شکایت ہے اے سعید بن عامر, شام دی نماز تو بعد سانو ملدا نہیں. شام تو بعد سانو ملدا نہیں. سانو افسر ہو چاہیے جڑا رات تو بھی ساڑی گل سنے, ساڑے مسئلے سنے. حضرت عمر کہندے نے سعید گل کی ہے کہ تو رات نو کیوں نہیں ملدا؟ آندے حضرت میں شام تو بعد عشاء دی نماز پڑھ کے کنڈی لا لینا, میں کنڈی لگا کے میں مسلح ڈال لینا ہے, اور بے نیاز دی عدالت اللہ اکبر کر کے جگ جانا ہے. بے نیاز ربا صبح تو لگ کے شام تک میں جننے فیصلے کیتے نے اپنی سمجھنا ٹھیک کیتے. جے کوئی میرے کو غلطی ہوگی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دے, تیری عدالت میں جواب نہیں دے سکتا. کہتے آدھی رات میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں, بیوی کو دیتا ہوں, آدھی رات میں اپنی آخرت کے لیے رکھی. چھڑ منجی نیندے نہ پیاری کر, اگے رب دے گرے آزاری کر. اٹھ سجا تھے اسواری کر, او دا رو رو عرش ہلا دے تو, او سائی وحدت نا دے ودا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں, وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں, جتوں روکی گئی اتوں ہٹ دی نہیں. تتا سربلے سوے چلا دے تو, اساں نیتنے تے تھے آمنا نہیں, تود سننا اساں سناونا نہیں. ساڈا جوگی والا پھر آئے میرے ویر مسافر, سوچ رہا اس جگ دا اکوئی پھر آئے. ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے, تیرا اگے صبر میرا آئے. کہندی قبر غاق لاوے, دنیا کھڑی دی کھڑی, ضائع عمر نہ گواویں, موت سر تے کھڑے, ایک دن ہونی اخیر بن کے
جاویں گا فقیر چھڑ کے لاہور دی جگیر جدوں باں موت نے پڑی میں نواز شریف کی چاچی کا جنازہ دیکھ رہا تھا یہ لاہور میں تو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا مجھے کسی نے کہا یہ کلوز کر کے پچھرے دیکھ رہے میں کہہ دیکھ رہے ہیں نواز شریف دی چاچی دا جنازہ ہے اے کفن کتے سونے داتے نہیں اے کفن کتے کستوری داتے نہیں اے کفن کتے چاندی داتے نہیں اے کفن کتے پتل داتے نہیں اے کفن کتے ہیرے داتے نہیں پر ایتے ہوئی کفن ایک دن ہونی ہے یقین بن کے جاویں گا فقیر بادشاہ تو کک بھی نہیں راتی لاکھ پتی دینے کچھ بھی نہیں یہ ویہاڑی سے میرے دوست زرگر صاحب آئیں میرے بھائی آپس زرگر صاحب تایا اقبال صاحب ان کے بیٹے آئیں ویہاڑی سے چلیں جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کی قسم ہے ان کو یہی فکر ہے کیا فکر ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گہلا مکان کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین خاک یہ میں لاہور جب اپنی رہائش کی طرف جاؤں تو رستے میں لاکہ نواب صاحب آتا ہے ادھر عربوں کی زمین ادھر خربوں کی زمین نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان کا وزیر اعظم گزرا ہے جب پاکستان 1v8 تھا 1 یونٹ تھا اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں وہاں لاکہ نواب صاحب آتا ہے عربوں خربوں کی زمینیں مگر کہاں ہیں نواب صاحب ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین کھا گئے آسمان کیسے کیسے تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے تو سب بن کے بے تو کچھ بن نہ پائے اور میں جملہ کہوں گا سنیے دھیان سے اللہ جاندہ بابا فرید صاحب لکھ دینے اٹھ جاگ فریدہ ستے آؤ تیری داڑھی آیا بور تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھے رہ گیا دور میں نے چوتھی شکایت اے جناب فیصلہ کر دیاں مرگی دا دورہ پہندہ زمین تے ڈگ پہندے نے آندے جناب مینوں مرگی بھی نہیں پہندی بیماری بھی کوئی نہیں صرف میں مکہ چ خبیب نو سولی لگ دا ویکھیا سی زندہ خبیب نو لوگ سوئے مار دے سی میں خبیب دی لاش تڑپ دی ویکھیے جدو میرے ذہن چ خیال آندا ہے کہ خبیب نے کلمے دی خاطر زندہ خبیب نے سوئیاں دی نوکاں برداشت کی دیاں نے تے میں نو کش پہ جان دیئے تے ہوش نہیں رہندا کہ میں کتھے پہ آؤنا ہے آج کتنے بیٹھے یہ کلمے کے نام پہ دکانے چلانے والوں یہ کلمہ پڑھ کے دودھ میں پانی ملانے والوں یہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو کہنا ہم نے تم سے کچھ نہیں کمایا اور اپنی دکانوں کے پلازے بنانے والوں جھوٹے مکار ٹھگو یہ دنیا دار نہ بیلا ریاکارو اور دنیا میں جھوٹے مکار دکاندارو تمہیں شرم نہیں آتی جس کو بولتے میں نے آپ سے کچھ نہیں کمایا یہ سنیے دکاندارو ایک کپڑے کا تھان ہے دینے وقت کہتے ہو یار کو میں نے آپ سے کچھ نہیں کمانا بھئی یہ بات کہنا ہی گناہ ہے کیوں کہتے ہو کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کمایا یہ دکان کمانے کے لیے یہ ملازم کمانے کے لیے یہ مالک کمانے کے لیے یہ دولت بنانے کے لیے دکان ہوتی ہے مت اس جگہ پہ کلمہ پڑھیں مت اس جگہ پہ بیٹھ کر کہے کہ ابھی میں کلمہ پڑھا ہے میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا یہ کلمہ تم نے دودھ بیچنے کے لیے حاصل کیا ہے خبیب نے کلمے کے لیے سولی پہ لٹکنا برداشت کیا ہے ہم نے کلمہ اپنی دکانوں پہ رکھا ہے کبھی اس کلمے کو لے کر کسی کے پاس نہیں گئے کبھی کسی کو نہیں کہا
یہاں کتنے بیٹھے ہیں، ایک غیر مسلم آپ کے گھر میں کام کرتا ہے 20 سال سے، وہ اپنے عقیدے پہ ہے، آج تک 20 سالوں میں تم نے اپنے کلمے کا رنگ ہی نہیں اس پہ چڑھایا۔ 10 سال سے وہ تمہارا ملازم ہے، مگر تمہیں پتہ ہی نہیں اس کو کلمہ بھی دینا ہے، صرف تمہیں یہ پتہ ہے اس کو پرانے کپڑے دینے ہیں، اس کو گندی پلیٹ میں کھانا دینا ہے۔ بتا مسلمان، شیم فار یو۔ افسوس کرتا ہوں ایسے مسلمانوں پہ، ہائے کاش تم مسلمان ہی نہ ہوتے جن کی وجہ سے اسلام ڈیمیج ہوتا ہے۔ بتاؤ تم نے گندی پلیٹ میں غیر مسلم کو کھانا دے کر کون سا تیر مارا ہے؟ تم نے اس کو ڈی ویلیو کیا، اس نے تیرے مذہب کو ڈی گریڈ کر دیا۔ اس نے بولا میں نے اس کا مذہب کیا کرنا ہے، یہ تو مجھے انسان بھی نہیں سمجھتا، مجھے گندی پلیٹ میں کھانا دے رہا ہے۔ 100 روپے کی پلیٹ ہے، تم نے اسلام کو بھی ڈیمیج کیا، محمد عربی کے اخلاق کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ 100 روپے کی پلیٹ مل جاتی ہے اور تم نے اچھی پلیٹ میں کھانا خود کھایا ہے۔ اور آج تم اپنے گھر میں جا کر دیکھنا، فیکٹریوں میں تمہاری پلیٹ کا کھانا اچھا ہوتا ہے یا تیرے ملازم کی پلیٹ اچھی ہوتی ہے؟ تمہیں قسم ہے جا کر دیکھنا اپنی فیکٹری میں، تیرے کولر پہ جو گلاس ہے باؤ کا جس میں رشید صاحب پانی پیتے ہیں، وہ گلاس کی کیٹیگری کیا ہے، اور جس میں فیکٹری کا نوکر اور کنابی گن مین اور باہر کھلوتا چوکیدار پانی پیتا ہے، اس کے گلاس کی کیٹیگری کیا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا نام اس لیے لیا کہ کوئی غصہ نہ کر جائے، اپنے کے تو مان ہوتا ہے۔ اتنے جمعے میں لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ کہہ دوں تو پھر تمہیں شرم آئے گی۔ اور تم کہتے ہو ناصر مدنی کہ یہ نوکروں کو اچھی پلیٹ دے، غیر مسلم نوکر کو بھی اچھی پلیٹ دے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیگم کا کمبل اچھا رکھا ہے اور ماں کی رضائی گندی رکھی ہوئی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو گندی رضائی دیں، وہ غیر مسلم کو اچھی پلیٹ کیسے دے سکتے؟ میرے جمعے کے بعد ذرا جا کر دیکھنا تمہارے ماں باپ کے بستر پیارے ہیں یا تمہاری بیگموں کے بسترے پیارے ہیں، جا کر دیکھنا۔ ہٹے پرانے کپڑے تن دے ہنڈوندی سی، بھکھیاں رہ کے لوگ پتر جاندی سی۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی سی، بھکھیاں رہ کے لوگ پتر جاندی سی۔ ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی سی، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی سی۔ ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے۔ تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں۔ شامو شام ورکشاپوں گھر نو آنا پہ جاندا، جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندے۔ تم نے اپنے نوکروں کو بسترے اچھے کیا دینے؟ جو تیری مفت کی نوکری ماں باپ کر رہے ہیں، تیرے گھر کی پارے داری کر رہے ہیں، تم نے تو اس کو اچھے بسترے نہیں دیے۔ تم نے تو ان کو گندے برتنوں میں کھانے کھلائے ہیں۔ تمہیں کتنی کو تبلیغ کرے ہم، تمہیں کتنا جھنجھوڑے ہم کہ یہ مسجدوں کے اوپر 100 فٹ مینار بنا دیے تم نے، اسی مینار کے سائے میں تمہاری ماں کو اچھی رضائی بھی نصیب نہیں ہے، اسی مینار کے سائے میں تمہاری ماں کو اچھی جوتی بھی نصیب نہیں ہے۔ تم نے پیروں کو کروڑ پتی بنا دیا، تم نے پیروں کو ارب پتی بنا دیا، تم نے مولویوں کو کھرب پتی بنا دیا۔ کیا مولوی اور پیروں نے؟ صرف تمہیں یہ سکھایا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور تم نے ان کو ارب پتی بنا دیا۔ اور جس ماں نے تجھے کلمہ سکھایا جب تم بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، تم نے مجھے ٹوٹا جوتا پہنایا ہے اور گندی رضائی دی ہے، اس کے تکیے سے بدبو آتی ہے۔ بتلاؤ اس جمعے میں کتنے لوگ ہیں آج جمعے کے بعد جا کر اپنے گھر میں جا کر دیکھیں تیری بیگم کا کمرہ خوبصورت ہے یا ماں کا کمرہ خوبصورت؟ اور بعد میں میانی صاحب کے قبرستان میں نے 2 لاکھ کا پتھر اپنی ماں کی قبر پہ لگایا، باہر میں جائے تیرا پتھر۔ اس ماں نے دیکھنے آنا ہے کہ میری قبر پہ 2 لاکھ کا پتھر اس نے لگا دیا ہے، جس کو تم نے 10,000 کی اچھی رضائی نہیں لے کر دی۔
5,000 کا تم نے کمبل نہیں لے کر دیا، اور تم مولویوں کو اچھے سوٹ دیتے ہو کہ دعا کرنا میری ماں کو اللہ جنت ملے۔ مولوی کپڑے پہن کے پورے معاشرے میں بادشاہ بن گیا، اور تمہارے کپڑے لوٹے گلاس پلیٹیں لے لے کر مولوی کروڑ پتی بن گئے، اور تمہاری ماں جو ہے وہ جا کر دیکھے گندے سرانے پہ اپنا سر رکھ کے سوئیے۔ جس نے اپنے بازو پہ تمہیں سلایا، تم نے اس کو گندے سرانے پہ سلایا ہوا ہے۔ آج اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، اپنے یہ میری باتیں دل سے نکل رہی ہے، یہ کام کی یہ تلخ حقیقت ہے۔ کتنے مولوی اور پیر صاحبان ہیں جن کے بچے لاہور کی اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ مولوی اور پیروں نے یہی کہا نا کہ نماز پڑھو، محمد عربی کا دین سیکھو، تو تم نے مولویوں کو کروڑ پتی بنا دیا، اور جس ماں نے تمہیں مسجد اور اللہ کا پتہ دیا، آج اس کے کان میں سونے کی بالی بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے کما کر بنائی بھی تھی، تم نے بیچ ڈالی۔ کتنے نالائق بچے ہیں ماں کے کانوں سے زیور بیچ دیتے ہوتا۔ کتنے ظلم بتاؤں تم نے اپنے ماں باپ سے کیے، وہ پھر بھی بددعا نہیں دیتے، وہ پھر بھی کہتے ہیں اللہ میرے جولی میں یہی لکھا تھا، کوئی بات میں تجھ پہ خوش ہوں۔ وہ کتنے صابر شاکر، وہ ایک بات بھی تیرے خلاف آسمان والے کے پاس نہیں کرتے۔ آج جمعے کے بعد جا کر دیکھنا ہے تم نے کہ میرے ماں کی رضائی اور پلیٹ اچھی ہے یا میری بیگم کا ڈنر سیٹ اچھا ہے۔ تم نے ماں باپ کو ڈی ویلیو کر دیا، تم نے نوکر کو کیسے عزت دینی، ملازم کو تم نے کیسے عزت دینی۔ حضرت جناب سلمان فارسی 3 سال گورنر رہے ایران دے۔ حضرت عمر کہندے نے سلمان تینوں گورنر بنا دیتا ہے، 3 سال گورنر رہے، چٹھی لکھی گورنر آ رہے ہیں، لوکی راج استقبال لی کھڑے نے، سلمان گدے تے بہ کے گورنر ہاؤس پہنچ چکے نے۔ انہاں کہی ساڑھا گورنر تے آئے ہی نہیں، انہاں کہا تے گورنر ہاؤس بیٹھا ہے، وہ تے بیٹھ کے جا۔ 3 سال بعد حضرت سلمان واپس آئے، تے حضرت عمر کہندے نے سلمان تو بوڑھا صحابی ہے تے ہے بھی بڑا چنگا ہے، تے تو 3 سال گورنر رہ کے آیا ہی تے کی کمائی لے کے آیا ہی، اینی عدالت لگی ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے 200 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے سال میں؟ 200 سال کی عمر میں۔ یہ وہی تھا جس نے خندق کھدائی تھی۔ سلمان وہی فارس کا رہنے والا کہ ہمارے علاقے میں لوگ خندقیں کھود کر جنگ لڑتے ہیں، نبی پاک کو مشورہ دینے والا۔ آج سلمان گورنر 3 سال رہ کے واپس آئے، حضرت عمر نے طلبی کی، استقبال کیا بڑھ کر، تے کہندے نے سلمان 10 کی کمائی لے کے آئے، آندے نے حضرت جیسے کرتے چ گیا سا اسے کرتے چ واپس آئے، ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا، رات نو دے چ سکیاں روٹیاں پہ ہوں دینا سا، صبح اٹھ کے کھا لینا سا۔ کہندے سلمان تو روٹی کیوں نہیں چنگی کھا دی؟ کہندے میں نو ڈر لگ دا سی کہ تیرا آیا قیامت نو نہ کہہ دے آپ شوربیانا کھاندا سی، سانو سکی بھی نہیں لب دی سی۔ سنیے جناب عمر بن عبدالعزیز ہیں، کہا گلے میں مال کتنا ہے؟ 3 بر اعظم دا حکمران۔ کتنے؟ 3 بر، ترکی استنبول سے لے کے لاہور تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ یہاں سے فلائٹ لینا 5-6 گھنٹے میں ترکی پہنچتی۔ ترکی استنبول سے لے کر لاہور سگیاں پل تک، واگا بارڈر تک، ہندوستان تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت۔ ایمنسٹی سکیم دی عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری 99 ہجری 101 ہجری میں فوت ہو گئے۔ 30 ماہ حکومت کی ہے عمر بن عبدالعزیز نے۔ 30 ماہ میں پوچھا گلے میں مال کتنا ہے؟ کہتے جی مال ہی مال ہے۔ کہتے میری پوری رایا کے قرضے اتار دو، کسی غریب کے اوپر قرضہ سرکاری طور پہ اتار دیا۔ انہوں نے پوچھا جی سارے مسلمانوں کے قرضے اتار دی، گلہ آپ بھی ذرا
کہتے میری رائے میں کتنے غیر مسلم ہیں؟ کہتے اتنے، کہتے ان کے بھی قرضے اتار، ان کے بھی قرضے اتار دیے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا اپنا کیا حال ہے؟ اس کی حکومت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گندم بکھیر دی کہ پرندے بھی کھائیں۔ چاہتا ہوں اپنے ذہن میں یہ بات دیکھ کر جائیں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ایمنسٹی سکیم دے دیئے، قرضہ اتر گیا سب کا، کوئی زکاة لینے والا نہیں۔ تو خود کے عالم ہے، اپنے پتر نو کہنے بیٹا میری ایک نصیحت ہے، لوگ آنے میں نو زہر دے دیتا ہے، اچھے آدمی کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ظالموں نے زہر دے دیا عمر بن عبدالعزیز کو۔ لیاقت علی خان نے یہی کہا تھا کہ میں نے غریب امیر کو ایک جیسی زمین دینی، اس کو گولی مروا دی۔ ان پاکستان کے ٹھگوں نے اس کو گولی مروا دی، اس مکاروں نے گولی مروا دی اس کو، اور جس نے اس کو گولی ماری اس کو بھی گولی مروا، کہ کوئی تہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ گجرانوالہ میں فاطمہ جناح کو انہوں نے ہرا دیا۔ یہ پاکستانی قوم کو میں کیا نام دوں؟ بتاؤ تم کتنے غیرت مند ہو۔ فاطمہ جناح نے شادی نہ کرائی، اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ جا کر پاکستان بنایا، اور تم نے گجرانوالہ میں اس کو ایک MNA کی سیٹ پہ ہرا کے تم نے مادر ملت کا لقب نہیں دیا۔ تم خود غدار قوم ہو کہ اپنی محسن کو، اپنے محسنہ کو تم نے گجرانوالہ میں ہرا دیا، اور نام رکھتے ہو کہ ہم بانی پاکستان کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اپنے دفتر میں قائد اعظم کی فاطمہ جناح کی تصویر لگانے والے بشرموں، ناک لے کر راوی کے گندے پانی میں ڈوب مرو۔ کس نام سے فاطمہ جناح کا نام لیتے ہو؟ تم نے گجرانوالہ میں ایک MNA کی سیٹ پہ اس کو ہروا دیا۔ اس کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ہی توہین تھی۔ کون اپنے محسن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے؟ بزرگ فرماندے نے اصلا نال جن کی کریم تے او نسلہ تک نہیں پل دے، بے نسلہ نل نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چلے دے۔ ہم نے کس کو بخشا ہے؟ ہم نے قائد اعظم کو ایمبولینس ہی وہ دی جس میں تیل ہی نہیں تھا کہ جاؤ ادھر مر جائے۔ ہم نے کس سے نیکی کی ہے؟ بتائیں اتنے بیٹے بھٹو کو ہم نے کیا کیا فتوے نہیں لگائے، جس نے کہا گھاس کھا لیں گے مگر میں اپنی قوم کو ایٹمی طاقت بنا کر جاؤں گا۔ آج یہ جو پتلے پسے بدماش آپ کی طرف جرت نہیں کرتا، یہ بھٹو کو سلوٹ کرے۔ یہ ڈاکٹر قدیر سے تم نے ٹی وی پہ معافی منگا کر مکارو، ٹھگو، رنگ بازو، دنیا کے سب سے بڑے ڈکیتو، تم نے ڈاکٹر قدیر سے معافی منگا کر اس سے بڑی احسان فراموشی کیا کی ہے کہ جو ڈبوں میں بند ہو کر سیٹھ عابد کے ذریعے پاکستان میں آیا، اور تم نے اس سے کیا سلوک کیا؟ وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر روتا تھا کہ مجھے چلنے نہیں دیتے، مجھے اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے۔ ہم نے اپنے محسنوں سے کیا کیا؟ ہمارے تو مسجدوں والوں کا یہ عالم ہے، جو مولوی لوگوں سے بھیک مانگ کر مسجد بنائے، جب مسجد بن جائے ہم اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ اگر مولوی مر جائے تو اس کی بیوہ کو کہتے مکان خالی کرو، ہم نے نہیں مولوی کو جگہ دینی ہے۔ ہم تو اس کی بیوہ کو 4 مرلے کی چھت نہیں دے سکتے، اور صدقے جاریہ کر کے دیگے اتارتے مسجدوں والے۔ ہم جلسہ کرائیں گے؟ جس نے مسجد بنائی مولوی نے لوگوں سے مانگ مانگ کر، تم ان کے بچوں کو ایک ہاتھ کا سایہ نہیں دے سکے، اور مسجدوں میں تم دیگیں اتارتے ہو۔ اگر آج کا میرا یہ جمعہ آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اسلامی انقلاب آئے گا، اور تمہیں موقع ملے گا کہ تم کبھی اپنے محسن سے زیادتی نہیں کرو گے، کبھی اپنے محسن سے آپ برا سلوک نہیں کریں گے۔ یہ آخری باتیں ہیں، جمعے کی نوٹ کریں، میں نے اجازت چاہوں گا ان باتوں پہ سنیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹا بات سنیں، زہر دے دیا ظالموں نے عمر بن، کس میں دل خون کے آنسو، اتنے ہیرے ملتے ہیں؟ زہر دے دیا ظالموں نے عمر بن عبدالعزیز۔ بجی پہ پڑھیں تو مسلمہ بن عبد الملک، یہ عمر بن عبدالعزیز کے 4 سالے بادشاہ ہیں، 5واں سسر بادشاہ ہے،
اور چھٹا دادا سسر بادشاہ ہے، اور ساتواں عمر بن عبدالعزیز خود بادشاہ ہے، اور بیمار پڑے ہیں چارپائی پہ، اور اس کو بیٹا آپ کو کیا تکلیف ہے، میں نے منع بھی کیا ہوا ہے، چلو اس کو ڈالو جیب میں۔ مولوی بندے ہو کر بھی تم خرابی کرتے ہو تو دوسری کا آدمی کا کیا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز چارپائی پہ پڑے ہیں بستر مرگ پہ، تو مسلمہ بن عبد الملک اپنے برادر ان لا کا پتہ لینے آیا ہے۔ آج کتنے کوئی برادر ان لا کی عزت کرتا ہے، کوئی بہنوئی کی عزت کرتا ہے، کوئی سالے کی عزت کرتا ہے۔ اب بہنوئی بستر مرگ پہ ہمارے سامنے جتنے بیٹھے ہیں غصہ مت کرنا، تمہارا امیر بہنوئی آئے تو تم ایئرپورٹ پہ بھی لینے جاتے ہو، اور غریب بہنوئی آئے تو پوچھتے بھی نہیں کدھر پہنچے ہو۔ اس مایا کے 3 نام پر سوپر سا پر سلام، جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے، جس سے تمہیں سور زیادہ ملے تم خنزیروں طرح اس کی عزت کرتے ہو۔ سور کو پہچان نہیں ہوتی حلال حرام کی، اور تم نے اپنے بہنوئی کو بہن دے کر صرف اس کی عزت دولت کی بنیاد پہ کی ہے۔ مشورہ بھی امیر بہنوئی سے لیتے ہو، غریب بہن کو مشورے میں بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ امیر بہن تمہارے گھر میں آئے، تم نے فاطمہ جناح کی کیا عزت کرنی ہے؟ میں تو پاگل ہوں آپ کو کہہ بیٹھا ہوں، فاطمہ جناح کی تمہیں عزت کرنی چاہیے تھی۔ تمہاری غریب بہن گھر میں آئی ہو، تم اس کو کہتے کچن میں چائے بناؤ، امیر بہن کو بیٹھ کے بٹھا کے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو کہ ہماری بہن ہمارے گھر میں آئی۔ تم نے بہن کو ڈی ویلیو کیا کچن میں، اور ایک بہن کو پلنگ میں بٹھا کر صوفے میں بٹھا کر اس کے پاس بیٹھ کر عزت دی۔ صرف تم دولت کے پجاری ہو، محمد عربی کے کلمے کے ماننے والے ہوتے تو اس بہن کو بھی بٹھا کر اپنی بیوی کو کہتے یہ مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ سوچیں ہیں ذرا گھر میں جا کر کہ تمہارا یہ کردار ہے کہ نہیں؟ تگڑا جوائی تانو دبکا ماردا ہے، انہوں فون تے نہیں پوچھتے، کول جا کے کہندے میں منڈے دے دن پہنچ جانا ہے تے دسو جی کدوں چلیے، تے ماڑے جوائی نو فون تے کہہ دے نے فلانے دن اساں دن پہنچ جانا تے آ جاویں، جے ٹائم ہویا تے آ جاویں، یعنی پہلو ہی کہندے نے نہ ہی کر دبے۔ بولو کی کہندے نے؟ بولو ہے وچوں میں ویکھنا میں بیچے ہو جے بھی بیٹھے نے آتے، بولو میں تاڑی مرمت کرا، میں حیرانا، میں تانوں ایسا پالش کر رہے ہیں، ریک مال مارن دیا ہے، رحمت دا پینٹ تے عرش والے نے پھیرنا ہے، میں تو صرف زمین تیار کر رہے ہیں، ریک مار رہے ہیں، زنگ اتار رہے ہیں، رحمت تے انہیں کرنی، ہدایت دا مالک تے اللہ ہے۔ بولو ہدایت دا مالک، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت تو اللہ دیتا۔ آپ جناب سلمان اور جناب عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آ گیا، بستر مرگ پہ تے بیگم کول بیٹھی تے سالہ پتہ لین آیا، کہندا بہن ایڈے ایڈے امیر لوگ پتہ لین آ رہے تے میرے بہنوئی نو کپڑے تے چنگے پہنا۔ بہن کہتی اچھا بھائی جان میں کل پہنا دوں گی۔ اندر جا کے رو پڑی۔ اگلا دن پھر آیا پتہ لینے، تو کہتا بہن میں نے آپ کو بولا تھا ان کو کپڑے چینج کرانے، تے بہن نے پرانو جپا پایا، اچھی اچھی رون لگ پی، بھائی جان میں عمر بن عبدالعزیز کو سوٹ کہاں سے پہناؤں جس کے 4 بھائی بادشاہ ہیں، جس کا بابا بادشاہ ہے، جس کا دادا سسر بادشاہ ہے، میں کہنے لگا ہوں جس کا دادا بادشاہ ہے، 5 بادشاہوں کے 6 بادشاہوں کے گھر میں رہنے والی بھائی کو ایسے گلے لگا لیا۔ بہن اونچی اونچی رو پڑی، کہنے لگے کیوں روئی؟ کہتی عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، وہی دھوتا ہے وہی پہنتا ہے۔ کہتا بہن اس نے دوسرا سوٹ کیوں نہیں بنایا؟ کہتی میں جب بھی کہتی ہوں یہی کہتا ہے، قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ دے میرے پاس ایک بھی نہیں تھا، عمر کے پاس 2 تھے، اسی لیے میں ایک سوٹ میں ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یہ تھے اللہ والے حکمران، بیٹا نیچے بیٹھ جائیں، یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، یہ تھے اصل اسلام ماننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک دن بیوی نے کہا مجھے پیسے دو، میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے۔ یہ 4 بادشاہوں کی بیٹی مانگ رہی ہے، 4 بادشاہ بھائیوں کی بہن ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی، ایک بادشاہ کی پوتی ہے، مگر کسی کو ہاتھ نہیں پھیلایا اپنے خامد کی عزت کے لیے۔ اس کو کہا پیسے دو، وہ کہتا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔
یا ہمارے پاکستان کے چودھری اور ہمارے پاکستان کے ایم این اے ایم پی اے حکومت سے قرضہ لے کر کہتے ہیں ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم غریب ہیں، ہمیں ملیں لگانے کے لیے قرضہ دو. پھر جب قرضہ لے کر ملیں ڈبل ہو جاتی ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں گھاٹا پڑ گیا، کھاتوں میں گھاٹا شو کر دو. ہاں جی، اپنے اکاؤنٹنٹ سی ایس ایس کرنے والے اور جناب سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آفیسروں کو کہتے ہیں تم نے اکاؤنٹ اس طرح کی بیلنس بنانا ہے کہ حکومت کو قرضہ شو ہو، حکومت کو گھاٹا شو ہو، حکومت کو گھاٹا شو ہو اور ہمارا قرضہ معاف ہو جائے. میں ان نابینا مکار اور چال باز اور ان رنگ باز اور ان ٹھگوں سے پوچھتا ہوں تمہارا کیا غریب پونا ہے؟ مربوں کے مالک تم، ہزاروں ایکڑوں کے مالک، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے پلازے، تمہارے غیر ملکوں میں ہوٹل ہیں اور پاکستان کی ایک قرضئی حکومت کے خزانے سے تم نے قرضے معاف کرائے ہیں. بتلاؤ ایک عدالت پاکستان میں ہے وہ کہتی چلو ان کو معاف کر دو. ان کی ماں کا زیور بیچ کے پاکستان کے خزانے میں کوئی رکھا ہے؟ وہ کہتے معاف کر دو، معاف کر دو. اب چلو معاف کر دیا، مگر ایک عدالت اللہ کی بھی ہے، وہاں سے کیسے معاف کراؤ گے؟ اپنے بچوں کا سور پیٹ بڑھا دی. جاؤ ان جتنے بڑے آدمی ان کے کمروں میں ان کے بچے جی کر نہیں بلاتے، جی کر کے نہیں بلاتے ان کو. اس کی وجہ کہ حرام کھلایا ان اور حرام جمع کر کے اور مولویوں کو باتیں کرتی ہو. بتاؤ تمہارے محلے کی مسجد 3 سٹوری بنا دیتے ہیں مگر مولوی کا مکان وہی مسجد کی ٹوٹیوں لیٹرینوں کے اوپر ایک کمرہ ہوتا ہے. نیچے مسجد سے جو چیز رہتی ہے نا، ایک ٹوٹی ودی مولوی صاحب دے کمرے لائے ہو، واش روم جڑی ٹائل ودی ہے ایتھوں 2 ٹائلاں ود گئی ہیں مولوی صاحب دے واش روم چلائے ہو. وہی رنگ برنگی چیزیں مولوی صاحب کے کمرے میں لگتی ہیں. وہ پھر بھی کہتا میں محمد عربی کی چوکیداری کرنی ہے. اور ان لوگوں کی دیکھو بڑو اپنے بیٹے کو کان لگا کر ایک بات کی. عمر بن عبدالعزیز سے ہونٹ لا رہے، بچے نے سمجھا میرا بابے کا آخری وقت آ گیا، ایسے کان قریب کر دیا. جدو کان قریب کیتا نا نے بیٹا میری نصیحت ہے، جنہوں نے غیر مسلموں کے قرضے اتار دیے، لوگوں کے قرضے اتار دیے سرکاری خزانے سے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے میرے بیٹا میں دنیا تو چلنا ہے، فلانے بندے دا میں قرضہ دینا ہے، دونوں دا قرضہ دے دیویں. تے بیٹے دی آنکھ آنسو، کہنے لگے بابا دل تڑپا دیا تم نے، آپ نے میرا جگر ہلا دیا ہے. 30 ماہ حکمران رہ کر قرضہ چھوڑ کر جا رہے، میرے پاس تو نئے کفن جتنے پیسے بھی موجود نہیں. یہ ترکہ تھا عمر بن عبدالعزیز کا، یہ وراثت تھی. تو کہنے لگے پتر اینا 2 تلیاں چدراں چی میں نو کفن دے دی. کفن نواں ہوئے تے تاں کیے، پرانا ہوئے تاں کیے، گلتے عملہ نال مکنی ہے. یہ تھے وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے. اللہ سے دعا ہے یہ آج کا جمعہ اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ اپنے محبوب کے ماننے والوں جیسی ہماری زندگی بنائے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ غضب ہوا ان لوگوں کا ہمیں رستہ نہ دکھانا. میرے مالک یہ دعا جتنے بیٹھے ان کے لیے ہے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اونچی بولتے جائیں، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. مرنے سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو قبر یاد کرا دے. مرنے سے پہلے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو بھی ان لینوں میں لگوا دے، فقیری دکھا دے تاکہ ان کو پتہ چلے جس دور میں لٹ جائے فقیر کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. اے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ترستے ہیں تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے، تیرے نبی کے در کو دیکھنے کے لیے، مگر ان کے پاس تو آٹا گیس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں. اور اے مالک میں دعا کرتا ہوں ان کو مرنے سے پہلے اپنے حبیب کا گھر دکھا دے. اللہ ان کو اپنا گھر دکھا دے، حج بیت اللہ کرا دے. اللہ جتنے یہ بیٹھے ہیں میرے سمیت، اللہ سب کو اپنے پیارے حبیب کی زیارت کرا دے.
خواب میں اپنے نبی کا چہرہ دکھا دے۔ اور مالک میں دعا کرتا ہوں یہاں جتنے جمعے میں بیٹھے ہیں، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، جتنی دنیا میں لوگ ہیں، جگر کے مریض، کینسر کے مریض، شوگر کے مریض، نبی کڈنی کے مریض، جگر کے ٹرانسپلانٹ کے مریض، نبی گردوں کو واش کرا کے ڈائلسس کے مریض، اور یہ جتنے شوگر پیشنٹ، اور جتنے یہ دل کے مرض، اور جتنے یہ ہاسپٹلوں میں بیمار، اللہ میرے سمیت سب کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، اپنے سے ڈرنے والی زندگی عطا فرما۔ اور مولا کریم کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے پھرتے اپنے پاس بلا لینا۔ یہ ظالم بڑی دنیا ہے، یہ باپ سے آنکھ چرا کر گزر جاتے ہیں، یہ ماں سے آنکھ چرا کر گزر جاتے ہیں، جنہوں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، جن کے کندھوں پہ سوار ہو کر جوان ہوئے، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آخری بات تو میرا سلام، کل حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وفات ہے، جب دنیا سے گئے تو 7 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور گھر میں نئے کفن کے بھی پیسے موجود نہیں۔ وہی صدیق اکبر نے کہا جتنی نوکر کی تنہا ہوگی اتنی ہی صدیق اکبر کی تنہا ہوگی۔ یہ تھا صدیق اکبر جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر مصطفیٰ پہ، اور شعر یہی کہا، سنیے ذرا دھیان سے، کیا پیش کروں تجھے کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، اور یہ جابر یا صاحب یہ دل بھی تمہارا ہے، اور یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے۔ اور جب کسی نے کہا صدیق کتنے ڈانگ کھائے گا مصطفیٰ کے لیے، تو وہ کہتے ہیں علامہ اقبال، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ نبی کے یاروں نے سب کچھ برداشت کیا، آج ناصر مدنی ان کا ذکر کر رہا ہے، تم بھی کچھ اسلام کے لیے برداشت کر لو، کل زمانہ تمہیں بھی یاد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے آج کی یہ کی باتیں اللہ ہماری زندگی میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خالق نے فرمایا نبی دنیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی کو جو مانتا ہے، میرا نبی جو پکڑائے پکڑو، جس سے روکے رکو۔ وہ صحابہ نے مانا تھا، نبی نے جو کہا فوراً عمل کیا، جس سے روکا فوراً رک گئے، جہاں کھڑا کیا وہیں رک گئے۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔